بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک دفعہ ایک سائل آیا اور اس نے بھوک اور پریشانی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے ہاں ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کر کے آؤ گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ ہے، اگر ہو تو اسے لے آنا۔ اب وہ صحابی گئے، تمام ازواج مطہرات کے گھر جا کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ اگر گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو وہ دے دیں۔ تو کسی زوجہ کے گھر سے کچھ بھی کھانے کو نہ ملا۔ اب آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے سردار، ساری کائنات کی شاہی ان کے قدموں پر نثار، لیکن فقر کا یہ عالم ہے کہ اپنی بیویوں کے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے الفقر فخری، کہ میرا فقر میرا فخر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ کون ہے جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ تو ایک انصاری صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان کی مہمان نوازی میرے ذمہ ہے، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ چنانچہ وہ انصاری اس مہمان کو گھر لے کے اور بیوی سے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی جتنی خدمت ہو سکے کیجئے۔ بیوی نے عرض کیا خدا کی قسم، اس وقت کھانے کے لیے نہ آپ کے لیے کچھ ہے اور نہ میرے لیے گھر میں کچھ ہے، ہاں مگر بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے، اگر وہ اس مہمان کو کھلائیں گے تو بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے تم بچوں کو بہلا کر سلا دینا، اور جب وہ سو جائیں تو وہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کو پیش کر دینا۔ پھر سوچ آئی مہمان اکیلا تو کھائے گا نہیں کہ جب تک ہم ان کے ساتھ نہ کھائیں۔ تو صحابی نے اس کی یہ ترکیب نکالی کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، میں تمہیں کہوں گا کہ چراغ درست کرو، اور تم چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، اور ہم منہ ہلاتے رہیں گے اور اس مہمان کو لگے گا ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس طرح وہ کھانا کھا لے گا۔ چنانچہ جب بچے سو گئے، کھانا پیش کیا گیا، تو وہی معاملہ اختیار کیا گیا جس کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ چراغ درست کر دو، وہ چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھیں اور چراغ کو بجھا دیا۔ یہ دونوں میاں بیوی پاس بیٹھ کر منہ ہلاتے رہے اور کھانے کی آواز نکالتے رہے، اور وہ مہمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا وہ کھانا کھاتا رہا۔ اس طرح ان دونوں نے بھوکے رہ کر ساری رات گزار دی، اور اس مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ اگلے دن جس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، مسکرانے لگے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری مہمانی بہت پسند آئی ہے جو تم نے رات کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت مبارکہ نازل فرمائی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان صحابہ نے خود فاقہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کو کھلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے تو ہم اپنے ماتھے کی تیوریاں نہ چڑھائیں بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرمائیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے دکھوں تکلیفوں کو بھی دور کریں گے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔